ہاں ایک سینس میں ہے کہ شیخ اکبر نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہی تھے شاید، ان کو کہا ہے عقل بلا شہوہ، کہ وہ عقل بلا شہوت تھے. مطلب ان کے وہ واقعات تھوڑے سے عجیب سے ہیں، پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں آ رہا، فضوز میں اس کا تفصیلی ذکر ہے انہی کے فصل میں. تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا کہ عقل بلا شہوہ، کہ وہ بلا شہوت کے عقل تھے. اور عقل سے مراد یہی ہے کہ نفس کے حق میں تو ظاہری بات ہے کہ شہوت بیچ میں آ ہی جائے گی نا. تو عقل جو ہے وہ اس کے الٹ ہے، اس جگہ پہ نفس کی الٹ ہے، کیونکہ وہ شہوت کی الٹ ہے عقل. جب بندہ عقل ہوتی ہے تو وہ اس سے استعمال کر کے اپنی، مطلب شیخ نے یہ بھی لکھا نا کہ عقل کس لیے دی جاتی ہے؟ عقل اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان اپنی شہوت پہ قابو پائے. اگر وہی چھوڑ دے گا تو پھر تو جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. ان کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہیں، آزاد ہیں. تو شاید اس کو اس طرح سے جوڑنا ہے اور پھر یہ عبادت کے ساتھ مل کے جو نہیں یہ پوری کہانی بنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ بیان ہے جی ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید. آج ہم جو رسالہ پڑھ رہے ہیں جی وہ ہے تاج التراجم، اور ابھی ہم لوگوں نے جو بیان پڑھا ہے وہ بیان احسان، اور ابھی نیکسٹ جو پڑھنا ہے وہ ہے بیان عبادت. لطیفہ: حق کے لیے ذکر اور پکارنا ہے، اسی طرح قلوب کے لیے بھی ذکر اور پکارنا ہے. اگر تو نے حق کا ذکر کیا تو اس نے تیرا ذکر کیا. اگر تو نے اسے کہا اے رب، اس نے تجھے کہا اے بندے. اگر تو نے اسے کہا مجھے عطا کر، اس نے تجھے کہا مجھے عطا کر. سو ذکر یا پکار میں سے جو چاہے اختیار کر، پکارنا اس کا یہ قول ہے، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اور ذکر اس کا یہ کہنا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اچھا، حق کے لیے بھی ذکر اور دعا ہے اور مخلوق کے لیے بھی ذکر اور دعا ہے. اگر تو حق کا ذکر کرے گا تو حق تیرا ذکر کرے گا. حدیث قدسی مشہور ہے نا کہ جو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو آیت ہے نا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم. لیکن حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں اپنا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث موجود ہے یہ. تو شاید اس وجہ سے وہ کہا نا کہ اگر تو نے حق کا ذکر کیا تو حق نے تیرا ذکر کیا. اگر تو نے اس کو کہا تنہائی میں نہیں، وہ اس طرح سے میرا خیال ہے تم تنہائی میں جب اس کا ذکر کرتے ہو وہ محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اس طرح سے بہتر میں ہیں. تنہائی میں تنہائی ہے، محفل میں بہتر محفل ہے. بہتر محفل. اچھا، اگر تو نے اسے کہا اے رب، اس نے تجھے کہا اے بندے. بات تو وہی ہے کہ وہ ظاہری بات اپنے حساب سے بلائے گا نا، جس طرح وہ تو اس کو رب ہی کہے گا کیونکہ وہ تو اس کا بندہ ہے اور وہ تجھے بندہ ہی کہے گا. تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا. اگر تو نے اس کو کہا کہ مجھے عطا کر، آتنی قال لک آتنی، تو اس نے بھی کہا کہ مجھے دے. یعنی کہ تو نے اس کو دعا مانگی تو یہ کر، یا اس نے تجھے کہا کہ جی عبادت کر، جس طرح سے اس نے تیرے سے چیزیں مانگی ہوئی ہیں تو وہ کر، اور جس طرح سے تو اس سے مانگتا ہے تو مطلب ایک لحاظ سے دعا کرنا تو یہ نا کہ مجھے دے، لیکن اس کا تجھے حکم دینا ہے کہ تو یہ عمل کر یا عبادت کر یا شریعت پہ عمل کر، جو بھی ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ چاہے ذکر کر یا اس کو پکار، مطلب دونوں چیزیں آ گئی نا، ایک پکارنا ہو گیا اور ایک ذکر کرنا. تو یہ دو باتیں آ گئی. ایک تو ذکر ہو گیا نا، کہتے ہیں اگر تو اس کا ذکر کر رہا ہے تو وہ رپلائی میں یا رپلائی میں تیرا ذکر کر رہا ہے. اگر تو اس کو پکار رہا ہے تو وہ تجھے بھی ایک لحاظ سے پکار رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ بتا یہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے، ایک طرف سے نہیں. جیسے وہ مسخر کرنے والی لاسٹ ہم نے بات کی تھی کہ ادھر سے بھی مسخر ہے اور ادھر سے بھی مسخر ہے. تو کہتے ہیں پکارنا جو نہیں ہے وہ اس آیت میں ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی کہ وہ ایک لحاظ سے وہی ہے نا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی ایک لحاظ سے پکار رہے ہیں کہ تم میری بھی تو یہ پورے کرو جو میں نے تم پہ ذمہ داریاں لگائی ہیں. اور ذکر تو بالکل واضح ہے، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ تو آسان ہی تھا. اس میں کوئی اگر کوئی ہے چیز تو بندہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا. پکار اور ذکر کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ایک
میرے خیال میں اس کو ڈیمانڈ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اللہ میں یہ دے. اور ذکر سے مراد ہے کہ اس کے اسماء کا ذکر یا اس کی آیات کا ذکر یا وہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے بغیر ڈیمانڈ کے. بغیر ڈیمانڈ ایک ڈیمانڈ کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے کہ وہ ہمیں کوئی چیز دے, اور ایک ہے بغیر ڈیمانڈ کے. آپ اس ذکر میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی نا, کیونکہ اگر ذکر میں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ ڈیمانڈ ہی کر رہے ہیں, پھر ذکر نہیں کر رہے ہیں. ہاں, تو ذکر کا مطلب ہے کہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس کو یاد کر رہے ہیں. تو شیخ نے کہا دونوں چیزیں اللہ حق کے ساتھ بھی ہیں, بندے کے ساتھ بھی ہیں. اگر آپ اس کو بغیر کسی طلب کے پکاریں گے جو کہ اس کا ذکر ہے اس کی یاد دہانی کے لیے یا اس کی میت کے لیے, کیونکہ ذکر تو مذکور کی میت کے لیے نا, تو وہ بھی آپ کا اسی طرح ہی ذکر کرے گا. لیکن اگر آپ ڈیمانڈ کے ساتھ مکاریں گے تو پھر اس کی بھی ڈیمانڈیں ہیں, قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں, وہ سارے آپ دیکھ لیں. پھر یہ فرق ہے. اوامر و نواہی اوامر اور نواہی کریں گے تو پھر ڈیمانڈیں اس کے ساتھ تھوڑی بائنڈ ہے. ہاں نہیں, اس کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے نا, اوامر اور نواہی اس کی ڈیمانڈ ہے. اس نے آپ سے یہی مانگا ہے تو بس آپ کریں, اور آپ اس سے جو بھی مانگتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا مانگتے ہیں. آگے چلیں. اشارہ دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے تو ذکر قیادت ہے. اچھا, دعا عبادت ہے تو ذکر قیادت ہے. ہاں, جو اسے پکارتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے, اور جو اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے پاس ہوتا ہے. جو میرا ذکر کرتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ابھی دیکھیں نا, یہ دونوں کا فرق اس اشارے میں تو بالکل ہی واضح ہو گیا نا, کلیئر ہو گیا نا. دوبارہ سے دعا عبادت ہے تو ذکر قیادت ہے. یعنی کہ عبادت قیادت تو اوپر والا درجہ ہی ہوگا نا عبادت سے. دعا تو وہی اوامر اور نواہی ہے نا, عبادت ہی ہے نکلے سے, جو اس نے کہا کہ یہ کرو تو وہ عبادات ہی آگے ساری. اور ذکر قیادت اس سینس میں کہا کہ ذکر میں ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی, مطلب آپ جب اس کی بھی مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے نا. ذکر میں تو اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, باقی یہ نیچے اس میں تو ڈیمانڈ ہے. عبادت میں تو ہے, عبادت میں تو ڈیمانڈ ہے نا. اب نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں بھی دعا ہی کر رہے ہیں نا, ڈیمانڈ تو ہی کر رہے ہیں. ذکر میں تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں بغیر کسی ڈیمانڈ کے, تو وہ اس کے نتیجے میں بغیر کسی ڈیمانڈ کے, شاید اس وجہ سے اس کو قیادت اوپر والا درجہ دیا نا. جو اسے پکارتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے. جو اسے پکارتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے. پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ پکارا تو دور سے جاتا ہے نا, دور سے ہی کسی کو پکارا جاتا ہے, تو اس تک پہنچنے سے مراد ہے کہ ابھی وہ اس تک پہنچ رہا ہے بیسیکلی, اس لیے کہا نا کہ اس تک پہنچتا ہے. اور جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہ کہا ہے نا کہ ذکر یہ تو جو اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے پاس ہوتا ہے. مطلب یہ میت کی سینس میں آئے گا, اور دوسرا جو نہیں ہے وہ اس کے ابھی رستے میں ہے یا پہنچ رہا ہے یا پہنچ گیا ہے. یعنی پہلا عبادت والے کے ساتھ پھر ہوا نا, پھر جو اسے پکارتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے, وہ یہ عبادت والا ہو گیا. اور جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. ذکر والا جو ہے وہ اس کی قربت, ذکر تو اس کے پاس ہی ہے, پہنچتا نہیں, اس کے پاس بیٹھا پاس ہی ہے. یہ عربی اس کی پڑھنا, یہ عربی میں بالکل واضح لکھا ہوگا شیخ نے. فمن دعاہ وصل الیہ ومن ذکرہ فہو عندہ, وہ عندہ بالکل اس کے پاس ہے, مطلب اس میں تو وہ ہے ہی نہیں نا. جو اس کو پکار رہا ہے وہ تک پہنچ رہے ہیں. جو میرا ذکر جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. یہ بھی ہے نا, کوئی حدیث ہے. جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اگر وہ یہ وہی ہے نا کہ اگر وہ محفل میں کرتا ہے یا تنہائی میں کرتا ہے, اسی حدیث کا شاید پہلا حصہ ہے. شیخ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. اچھا جی, آگے ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا کے اوپر ایک آیت بھی ہے نا جس میں ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دعا سے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. اذا دعانی فاستجیبوا, کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. جب میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کے پاس ہوتا ہوں, میں ان کی دعا سنتا ہوں, ان کی پکار سنتا ہوں. اور ذکر کا مطلب ہے کہ میں ساتھ ہوتا ہوں. ذکر والا تو بالکل میت میں نا. یہ سوال آیا جی, مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے. یہ سعید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, کمنٹ ہی سمجھیں آپ. وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے, لیکن اگر بغیر مانگے ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر والا ہے وہ سے اوپر والا ہے. بغیر مانگے ہوئے ذکر والا مانگ نہیں رہا, وہ کہہ رہا میں تو تیرا ذکر کر رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے. ذکر والا تو اصل میں وہ یہ تو نہیں کہتا مجھے نہیں چاہیے, لیکن اس کی قربت اتنی ہو جاتی ہے کہ رب کو, کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے تیری ضرورت کیا ہے, تو بن مانگے اس کو نہیں. بن مانگنے سے مراد دیکھیں, اب یہ تو ہم ایک مطلب نچلی سطح کی بات کر رہے ہیں. اگر اس سے اوپر والی بات کی جائے تو ہر چیز, جو چیز ملنی ہے ہمیں وہ مل کے رہنی ہے, تو ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہمیں ملنی ہے اس سے زیادہ تو ہم لے بھی نہیں سکتے, اور نہ ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ہم اس سے وہ چیز لے سکیں. جو چیز تم نے مانگی ہے وہ تمہیں مل کے رہنی ہے. پھر تم نے کیا کیا,
تم نے کیا کیا؟ صرف اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے بھائی، جو مجھے ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، پھر دعا تو پھر نیچے رہ گئی نا. تم اوپر والی، یہ تو پھر ہائیسٹ لیول پہ چلے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تو پھر اوپر والی بات ہوگی. پھر یہ تو توکل کا ہائیسٹ لیول ہے نا. عارفین کی بات ہے کہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، تو اگر نہیں ملنا تو پھر مانگنے کی کیا اس میں مانگ ہے. اصل میں مانگ ہی نا، اصل میں وہ جو ایک ہوتا ہے، عارفین کے لیول پہ ایک ہوتا ہے زبان سے مانگنا. وہ جیسے اس دن میں نے مثال دی تھی، وہ کوئی جو چیز، اگر کوئی چیز علم اس سے لے رہا ہے تو وہ مانگ اس طرح زبان سے تو نہیں کہہ رہا اس کو، لیکن گاڑی اگر گاڑی مجھے علم اپنا دے رہی ہے، بول تو نہیں رہی، حال سے، ایک حال سے کہہ لیں اس کو. مطلب حال سے مانگنا بھی تو مانگنا ہی ہے نا. مانگنا ہی ہوا. آپ کا حال ہی کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ کی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا حال دیکھ لے گا، سمجھ لے گا، تو اس کے لیے وہ طلب ہی ہے. ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، اس کو کلیریفائی کریں. وہ سوچا نہیں ہے ابھی، سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے ابھی مل رہا. وہ جو یہ دوسری والی کتاب ہے، اس میں ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ جب بندہ، جو ہم نے پچھلی محفل میں بھی نشست میں ذکر کیا تھا، کہ جب اس سے واپس آتا ہے تو پھر اس کے ایک ڈفرینٹ کونوٹیشن ہو جاتی ہے. اب جب وہ اسے واپس آتا ہے تو پھر وہ واپس، پھر انہوں نے حضرت اس کتاب میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا. کہ جس میں انہوں نے فرمایا، جو بھی آپ نے اگلے پیجز مجھے بھجوائے نا، ان میں سٹارٹ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا، شیخ ہی فرماتے ہیں کہ میرے کشف میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ عام لوگوں سے تو اوپر ہیں، تو آپ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے آپ کی جب داڑھی مبارک پکڑی اور آپ کو جب پکڑا تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ جی میرے دشمنوں کے سامنے مجھے تذلیل نہ کریں. تو آپ کو تو دنیاوی دشمنوں کی فکر تھی، آپ ان کے سامنے اپنے مرتبے کی کمی کا ذکر کر رہے تھے. ویر ایز وہ ہونا تو آپ کو اس سے اوپر چاہیے، وہ ہیں تو آپ اس سے اوپر، مرتبہ آپ کا اس سے اوپر ہے. اس کی پھر آگے کوئی انہوں نے ایک ایکسپلینیشن خوبصورت وہ دی، لیکن وہ پورا ٹیکسٹ ہونا تھا مزہ ہے. ٹیکسٹ ہے، ابھی ٹیکسٹ نہیں ہے نا میرے ذہن میں بھی پوری بات نہیں ہے بڑے مزے کی بات. وہ بہت مزیدار بات ہے. مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھی، ابھی بھی شاید تھوڑی دیر میں آ جائے. ہاں، مانگنے میں اور خواہش کرنے میں کیا فرق ہے؟ خواہش بھی ایک لحاظ سے مانگنا ہی ہے نا، فرق تو کچھ. اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ خواہش تو میری ہے لیکن میں اپنے نفس کو قابو کروں گا اور مانگوں گا نہیں، مطلب کہ دعا نہیں کروں گا اس چیز. وہ دیکھیں وہ بات وہی ہے نا، ایک ٹھیک ہے نا، وہ باہر سے تو کہ نہیں کہہ رہا، زبان سے نہیں کہہ رہا، اندر سے تو دعا کر ہی رہا ہے. وہ تو ہے ہی ہے نا، اندر سے خواہش ہے نا آپ اس کا کی، دل جو بات کر رہا ہے وہ اندر سے وہ بھی دعا ہی ہے. چپ ہے، بول رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. دل کی بیسیکلی ہے، دل آپ کا کیا کہہ رہا ہے اس ٹائم. زبان سے نہیں ہے کہ منہ آپ نے بول کے لا کے لازمی دعا بھی منہ سے بولیں گے. آپ دل سے بھی دعا کر سکتے ہیں بغیر بولے بھی. خواہش بھی بغیر بولے ہوتی ہے، دعا بھی بغیر بولے. سہیب خان صاحب نے کہا ہے کہ دعا متعین کر کے کوئی نعمت مانگنا ہے اور ذکر والا تو راضی برضا ہوتا ہے. یہ انہوں نے کلیئر ہی کر دیا. یہ ان کا ایک کامنٹ صحیح ہے. چلے جاگے. اشارہ، پکار ندا ہے اور ندا عین دوری ہے. دور سے ہی پکارا جاتا ہے کسی کو، بات سنو میں دور سے ہی کہتا ہے، وہ بات سنی. اگر جو پاس ہے اس کو تو زور سے تو کوئی نہیں پکارتا، جو پاس بیٹھا ہوا ہے بات سنی زور سے تو کوئی نہیں کہے گا. ندا اسی کو لگائی جاتی ہے، صدا اسی کو لگائی جاتی ہے تو دور ہوتا ہے. یہ تو بھی اس سے پچھلے میں بھی ہمارا ذکر ہے نا. لیکن جو پاس بیٹھا ہے وہ ذکر کر رہا ہے، وہ تو نہیں پکارے گا. جو دور سے ہے عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے میت، وہ پھر پکارے گا دعا میں. تو یہ دیکھیں شیخ نے کدھر سے زبردست جوڑا ہے، بالکل بات ہی کو کھول دیے. ہاں، دوری اور حضوری یہ چیز ہے. حضوری قربت کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور دوری کا مطلب ہے کہ قربت نہیں ہے. ہاں نہیں، ویسے بھی مطلب دیکھا نا، ندا جب لگائی جاتی ہے تو دور ہی بندہ پکارتا ہے نا. پاس والا تو کوئی نہیں اونچی آواز میں پکارے گا کسی کو، اس کو تو ویسے ہی پتہ ہے ساتھ ہی بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے، اگر میں ہلکا سا بھی بولوں گا تو. لیکن اگر جو دوسرا ہے اس کو تو کہے گا دور ہے، مجھے دور سے آواز اونچی لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اشارہ، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیری عقل کا بھی تجھ پر حق ہے. اپنی عقل کا حق ادا کر اور اپنے نفس کا حق جنت کے لیے چھوڑ دے، نہ کہ عقل کے لیے. بس سمجھ نہیں ہے عقل سے شارٹ سا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقل سے مراد سمجھ نہیں ہے. نہیں، اصل میں پڑھا تھوڑا سا تیز ہے شاید، اس وجہ سے سمجھ اس طرح سے پراپر یہی ہے. پڑھیں جی دوبارہ سب دیکھتے ہیں اس کو. جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا خود، وہ اتنی اس کا مائنڈ ادھر پڑھائی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو دوسرا اب یہ پڑھیں گے ہو سکتا ہے کوئی چیز آئے. اچھا جی.
تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیری عقل کا تجھ پر حق ہے. اپنی عقل کا حق ادا کر. عقل کا حق ادا کر اور اپنے نفس کا حق جنت کے لیے چھوڑ دے، نہ کہ عقل کے لیے. اچھا، اس میں جو یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے عربی میں، ای اقیم الحق کا علی عقلک، یعنی کہ اپنی عقل پر حق قائم کر اور اپنے نفس کا حق جو ہے وہ جنت کے لیے چھوڑ دے. لال عقلک، اپنی عقل کے لیے. عقل سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی واضح ہو تو بات کھلے نا. عقل سے اس جگہ پہ کیا مراد ہو سکتی ہے؟ نفس کا تو سمجھ میں آ گیا. نفس کا تو وہی سمجھ میں آئی نا کہ جس طرح جنت میں نہیں، تفکر تو نہیں ہے. یہاں پہ رہ کے تو سوچ بچار کر، جو نفس کا حق ہے وہ جنت کے لیے چھوڑ. نہیں، نفس کی تو بات سمجھ میں آ گئی نا ساری. نفس سے مراد یہ ہے کہ اگر تیری دنیا میں خواہشیں ہیں کہ مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے کہ جو یہاں پر بھی ملے گا تو وہاں کے درجات میں کمی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لیے چھوڑے گا تو وہاں تو چھوڑے گا تو ادھر تو پکے، وہ تو ٹھیک ہے نا، مطلب وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو بات واضح ہوگی. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس میں عقل سے کیا مراد ہے کہ تیری عقل کا تجھ پر حق ہے. اور ہاں، ایک سینس میں ہے کہ شیخ اکبر نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہی تھے شاید، ان کو کہا ہے عقل بلا شہوہ، کہ وہ عقل بلا شہوت تھے. مطلب ان کے وہ واقعات تھوڑے سے عجیب سے ہیں، پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے. فصوص میں اس کا تفصیلی ذکر ہے انہی کے فص میں. تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا کہ عقل بلا شہوہ، کہ وہ بلا شہوت کے عقل تھے. اور عقل سے مراد یہ ہے کہ نفس کے حق میں تو ظاہری بات ہے کہ شہوت بیچ میں آئی جائے گی نا. تو عقل جو ہے وہ اس کے الٹ ہے، اس جگہ پہ نفس کی الٹ ہے، کیونکہ وہ شہوت کی الٹ ہے عقل. جب بندہ کا عقل ہوتی ہے تو وہ اس سے استعمال کر کے اپنی، مطلب شیخ نے یہ بھی لکھا نا کہ عقل کس لیے دی جاتی ہے؟ عقل اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان اپنی شہوت پہ قابو پائے. اگر وہی چھوڑ دے گا تو پھر تو جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. ان کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہیں، آزاد ہیں. تو شاید اس کو اس طرح سے جوڑنا ہے اور پھر یہ عبادت کے ساتھ مل کے جو نہیں یہ پوری کہانی بنی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی ابرار صاحب نے کہا ہے کہ مخالفت میں، مطلب جیسے عقل ہے نا، نفس کو ہم نے اپنی عقل سے ہی سوچیں گے نا، ہم اپنی عقل سے سوچیں گے یہ جو نفس ہے جو خواہش کر رہا ہے اس کو میں نہ پوری کروں، کیونکہ اگر مجھے یہ میری یہ خواہش یہاں پہ پوری ہوگی تو جنت اگلا میرا مسئلہ ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آگے کے لیے کروں، یہاں پر اس کا حق چھوڑوں اور آگے جنت کے لیے. مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ عقل کے لیے، آگے کہا کہ جنت کے لیے، کہ اس کے نتیجے میں رکھتا اللہ. کیونکہ وہی بات ہے نا. دیکھیں، پہلی بات جیسی شاہد بھائی نے کی کہ عبادات جو ہیں وہ عقل سے ہی کی جاتی ہیں. کوئی بھی انسان عقلی طور پہ سوچے گا ٹھیک ہے یہ عبادت ہے، کوئی ذکر اذکار کرے گا، وہ عقل ہوگی تبھی کرے گا نا. بے عقل آدمی یا شعور جس کو نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتا. تو نیکسٹ اسٹیج پھر آ جائے گی اس کی کہ عقل کی اور نفس کی مخالفت میں. پھر وہ سوچے گا کہ نہیں، اگر میں ساری میری خواہشات جو نفسانی خواہشات اگر میں یہاں پہ پوری کر لوں گا تو جنت میں میرا کوئی مقام نہیں ہے. یہ اصل میں یہ سٹیجز آ گئی نا. نقطہ اس میں یہ ہے کہ خواہشات پوری کرنے میں بھی اس میں فرق، کہ پھر بندہ جائز اور ناجائز کی تفریق چھوڑ دے گا نا. یہ اصل پوائنٹ ہے. اگر وہ چھوڑ دی تو پھر مسئلہ ہے. اگر جائز کے تحت رہ رہا پھر تو پوری ہوں گی بھی نہیں، اور جتنی چلو وہ تو ایک لمٹ آ گئی. اگر بندہ کہے کہ جی میں نے الٹیمیٹ ٹھیک ہے جو بھی جائے بھاڑ میں نے تو یہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی کہ نہ بیچ میں حق رہا، نہ کوئی جائز چیز، نہ مطلب وہ ہر طرح سے اسی کے پیچھے لگ گیا. تو وہ اس اوامر و نواہی، عقل استعمال کر کے اوامر و نواہی کے اندر فرق کرنا. اور جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ظاہر ہے نفس کے لیے ہی روکا گیا ہے، کہ اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ نفس کی خواہش پہ جائیں گے، اور نفس شیطان کے اس میں ہے تو آپ شیطان کے راستے پہ چل پڑیں. اس کو روکیں گے دنیا میں. عقل کو استعمال کر کے جو احکامات دیے گئے، اوامر کرنے والے کام وہ کریں. اس میں بھی ویسے نفس تو آتا ہے کسی حد تک. فار ایگزامپل صفائی ستھرائی ہے، وہ بات وہی آگے نا کہ جو ٹھیک کام ہے کرنے والے، جو ٹھیک کام کرنے والے وہ تو کرنے ہیں نا، جو نفس وہ کرنے ہیں، اور وہ نفس کی اس میں شمولیت ہے. لیکن جن سے روکا گیا عقل سے وہ سوچنا ہے اور اس سے نفس کو روکنا ہے. نہیں، اصل میں جیسا اب تھوڑا سا کھل کے بات واضح ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مطلب مثال سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اب اس کے حصول کے ذرائع میں جائز، جو شریعت نے جائز ذرائع بتائیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کے علاوہ بھی ذرائع ہو سکتی ہیں کہ جو ناجائز ہیں. لیکن بندہ کسی طرح غضب کر کے، مطلب کسی کا مال غصب کر کے کوئی چیز لے سکتا ہے، کسی کو قتل کر کے کچھ لے سکتا ہے، اور 100 طریقے ہیں نا. تو عقل جو ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ جی یہ جائز ہے، اس طرح سے اس کے تحت تم نے چلنا ہے. تو پھر وہ فوری طور پہ تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی نفس کو. دیکھیں نا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ نے یہ جائز طریقے سے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک لمبی سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ پھر بھی نہ آپ کو ملے.
تو نفس کا ایک حق، شیخ نے کہا کہ نفس کا ایک حق ہے اس سینس میں کہ نفس چاہتا ہے کہ جی مجھے یہ خواہش ملے، اور یہ کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے. نہیں مطلب حق بھی شیخ نے کہا، کیونکہ اسی وجہ سے کہا نا کہ پھر وہ جنت میں ملے گی، اس کو ملے گی تو صحیح کیونکہ یہ اس کا حق تھا، لیکن فی الحال اس پہ وہ جو ایک روک لگ گئی نا، شریعت کی روک کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اس کی وجہ سے اس کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے نفس کے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب نفس کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہو تو پھر عقل کو نہ چھوڑو. یہ نہ ہو کہ تم پھر نفس کے پیچھے چلو گے، نہیں جی اس کا حق میں دلا کے ہی رہوں گا. عقل کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا آگے مسئلہ آ جائے گا. مین بات ہی وہ شریعت ہے، شریعت ہی وہ روک ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس پہ قابو پانا ہے. دونوں وہ دونوں جو رستے ہیں وہیں سے ہمیں متعین ہوں گے کہ جو نفس والا رستہ نفس ہے تو یوز تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا، نفس استعمال تو ہوگا ہی نا. نفس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ والا جائز کام ہے، یہ والا غلط کام ہے. یہ تو یہ اسی میرے بات واضح ہو گئی ہے. ہاں یہ اس سے یہ مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ نے اپنے کلام میں عقل کو جو ہے نا، جو عقل بلا شاوہ کا میں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے نا، وہ ایک جگہ پہ نہیں لے کے آئے، یہ زیادہ جگہ پہ لے گئے. اس سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے متضاد بھی لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ جنرل عقل ہے نا جس طرح ہم اردو میں سمجھتے ہیں تفکر کرنا، لیکن شیخ کے کلام کو انہی کی اصطلاحات میں ہی دیکھنا چاہیے اور تبھی بات کھلتی ہے پھر. تو یہ اس سینس میں اسی وجہ سے پھر یہ، اور یہاں پر جو نفس کے مقابل لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقابل ہی لے کے آئے ہیں. وہی ہوگا نا، مطلب جو انیشیل اسٹیج ہے وہ یہی ہے کہ عقل سے سوچ کے باقی عبادات والا معاملہ جسے ہم نے جوڑا اس کو، پھر نیکسٹ آ گیا وہ نفس والا، اور وہ دونوں مخالف ہیں، نفس اور عقل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. پھر تیسرا ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ اگر دو نفس جو ہے، اگر ہم کہیں کہ نفس کے ساتھ ہی ہے باقی ساری چیزیں بھی، اچھا بھی اور برا بھی، پھر ہم نے اگر وہ اچھائی والی سائڈ پہ پھر وہ شریعت بیچ میں آ جائے گی، شریعت کی جو روک ہے اس کے مطابق اگر کام کریں گے تو وہ بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا پڑھیں. لطیفہ: اگر اس کے در سے بھاگنے والے نہ ہوتے تو رسول نہ بھیجے جاتے جو انہیں گمراہی کے راستوں سے پکڑ کر حق کی طرف لوٹاتے ہیں. بھگوڑا وہ ہے جو نور سے ظلمت کی طرف بھاگے. بس اگر اس کے در سے بھاگنے والے نہ ہوتے تو رسول نہ بھیجے جاتے. رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بھیجنے کا مقصد یہ لوگوں کو پکڑ کے اس کے در کی طرف لایا رسولوں جائے. کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ واپس حق کی طرف لوگوں کو لوٹایا جائے. جو لوگ اس سے دور بھاگ جو جاتے ہیں، باغی ہیں، باغیوں کو پکڑ کے شیطان کی طرف جاتے ہیں. ہاں، جو باغی ہوئے ہیں انہیں واپس حق کی طرف لایا جائے. اچھا جی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو انہیں گمراہی کے راستوں سے پکڑ کر حق کی طرف لوٹاتے ہیں. بھگوڑا وہ ہے جو نور سے ظلمت کی طرف بھاگے. ویسے بھگوڑا اسی کو یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد حق ہے، ظلمت سے مراد حق کی طرف، حق کو چھوڑ کے شیطان شیطان کی طرف جو بھاگ رہا ہے، جو باطل کہہ لیں. تو ویسے واضح تھا، اس میں کوئی اتنی وہ. ٹھیک ہے جی، یہ والا جو بیان ہے، بیان عبادت بھی ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹائم کیا ہو گیا؟ 10:10 ہوئے ہیں. کتنا اگلا دیکھ لو، چھوٹا ہی زیادہ ہے. ابھی ٹائم تو ہے، ویسے موسم بھی ہے، تھوڑا کر لیتے ہیں. چلو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں. ایک اور کر لیتے ہیں، ابھی 1 منٹ کا وقفہ لے لیتے ہیں نا. چلیں ایک آدھ منٹ کا وقفہ کرتے ہیں جی. اس کے بعد کوئی سوال ہے؟ یہ جو بیان عبادت ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں تو وہ سوال کریں تاکہ پھر اس کا جواب دے کے تو نیکسٹ جو بیان ہے وہ پڑھیں.